تو ہمارے جو اسلام میں علماء متکلمین ہیں، اسلامی اسکالرز گزرے ہیں، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی ایک جگہ میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب وہ ایک جگہ میں ہوگا تو سمت کا تعین ہوگا۔ اس کے لیے ہم کہیں گے کہ جی مثلا وہ اوپر ہے، نیچے ہے، دائیں ہیں، بائیں ہیں، سمت کا تعین ہوگا۔ اور جب آپ اس کے لیے ایک جانب ایک سمت متعین کریں گے تو جس کے لیے آپ سمت متعین کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ میں ہوتی ہے، کسی نہ کسی مکان میں ہوتی ہے۔ جگہ میں ہوگی تو جگہ گویا کہ اس کا ذات کا احاطہ کر رہی ہے۔ جیسے اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو جتنی جگہ میں ہوں وہ میرا احاطہ کیے ہوئے ہے، مجھے گھیرے ہوئے ہے وہ جگہ۔ اور جب کوئی چیز کسی جگہ کے گھیراؤ میں آ جائے تو وہ جسم ہوتی ہے، اسے جسم کہتے ہیں، کیونکہ جسم ہی کسی مکان میں ہو سکتا ہے۔ اور جو جسم ہوتا ہے وہ لمبائی، چوڑائی، گہرائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے۔ جسم کی تعریف یہ ہے کہ جو لمبائی، چوڑائی، گہرائی میں تقسیم کو قبول کرے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے ظاہری الفاظ کو مراد لے لیا جائے کہ عرش ہے، عرش پہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، جیسے ایک بادشاہ تخت پہ بیٹھتا ہے، معاذ اللہ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، تو جیسے ایک تخت پہ بادشاہ بیٹھتا ہے، اس طرح کا تصور قائم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ میں ہونا ثابت ہوگا، اس کے لیے سمت کا تعین ہوگا، اور جس کے لیے سمت کا تعین ہوتا ہے، جو جگہ میں ہوتا ہے وہ جسم ہوتا ہے، اور جو جسم ہوتا ہے وہ قابل تقسیم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قابل تقسیم ہونا بھی متصور ہوگا۔ حالانکہ قرآن میں ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، کوئی شے اللہ کی مثل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہم چونکہ ہمارے لیے ہم ایک سمت میں ہوتے ہیں، کسی ایک سائیڈ میں ہیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، دائیں بائیں، کہیں نہ کہیں تو ہم ہوتے ہیں۔ ہماری طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ ہم ایک جگہ میں ہو سکتے ہیں، ہمارا جسم لمبائی، چوڑائی، گہرائی کو قبول کرتا ہے، تو اللہ نے تو فرما دیا لیس کمثلہ شیء، وہ اللہ تعالیٰ کسی شے کی مثل ہے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہماری مثل نہیں ہے۔ جب ہماری مثل نہیں ہے تو اس کی طرف اشارہ ممکن نہیں، اس کے لیے جگہ آپ ثابت نہیں کر سکتے، اس کے لیے جسمانیت ثابت نہیں ہو سکتی ہے، اس کو آپ مشار الیہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ اس کے ظاہری معنی کو لے لیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ براجمان ہے، اور عرش کو متصور مانیں آپ کے ساتویں آسمان کے اوپر ایک تخت ہے بہت بڑا جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہے، تو پھر اس میں اور ہم میں مماثلت ہو جائے گی، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایک سمت میں ہو گیا، اس کو مشار الیہ بنانا ممکن ہے، وہ ایک جگہ میں ہے، جو جگہ میں ہوتا ہے جسم ہوتا ہے تو اس کے لیے جسمانیت بھی ثابت ہو جائے گی، پھر اس کا قابل تقسیم ہونا بھی لازم آئے گا۔ لہٰذا اسی لیے علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں، اور یہ حدیث بھی کہتی ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور نہ کرو، اس کی صفات کے بارے میں غور و تفکر کرو، اس لیے کہ کوئی عقل اللہ تعالیٰ کی ذات کا گھیراؤ نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ کی ذات عقل کے اندر عقل یعنی اس کو سمجھ لے تو پھر وہ ذات باری تعالیٰ ہے ہی نہیں۔ اللہ کی ذات تو ایسی ہے کہ عقل کے دائرے میں آ ہی نہیں سکتی ہے۔ یعنی جب اللہ نے فرما دیا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو آپ ذرا غور کیجئے کہ دنیا میں انسان ہیں، جانور ہیں، نباتات، پودے ہیں، جمادات، بے جان چیزیں ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کی مثل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہم سب سے تو بالکل جدا ہے۔ اب کس طرح کا ہے؟ جب ہماری مثل ہے ہی نہیں تو ہمارے ذہن میں تو تصور صرف اس کا آئے گا جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے یا تو دیکھا ہو، اس کی تصویر ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، یا اگر اس کو نہیں دیکھا تو اس کی مثل کو دیکھا ہو۔ جیسے میں کسی کو سمجھاؤں کہ بھئی میں نے ایک جانور دیکھا تھا، ہاتھی کی طرح تھا، اب اس نے مثلا ہاتھی دیکھا ہوا ہے
تو وہ فوراً اس کا ایک تصور خاکہ قائم کر سکتا ہے کہ اس جانور کو تو نہیں دیکھا جس کو میں نے دیکھا ہے، لیکن ہاتھی کو تو دیکھا ہے، تو ہاتھی کے ذریعے اس جانور کو بھی وہ ایک تصور قائم کر سکتا ہے۔ جب اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا کہ تصور قائم ہو جائے، نہ اس کی مثل کائنات میں کوئی شے ہے کہ اس شے کو دیکھنے کے بعد ہم اللہ کا تصور ذہن میں پیدا کر لیں، اور یا تیسری صورت ہوتی ہے کسی کے تصور کو قائم کرنے کی، کسی کی خبر کوئی بتاتا ہے، بھئی وہ ایک ہمارے محلے میں ایک شخص ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، موٹی موٹی بھویں ہیں، ناک لمبی سی ہے، گال پچکے ہوئے ہیں، ہونٹ ذرا موٹے موٹے ہیں، اور چہرہ ذرا بھاری بڑا سا ہے، اور سر بھی اس کا بڑا سا ہے، تو آپ فوراً ایک ذہن میں نقشہ آپ کا بننا شروع ہو جائے گا۔ تو کیا اللہ کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں اس قسم کا کوئی کلام کسی مقام پہ آپ نے دیکھا؟ جہاں پر ہے اللہ کی صفات کا بیان ہے، ذات کا تو بالکل بیان نہیں۔ تو جب کسی نے اللہ کی ذات کے بارے میں خبر نہیں دی، اس کی مثل کائنات میں کوئی شے نہیں ہے، اسے ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، تو کیسے عقل اس کی ذات کا تصور قائم کر سکتی ہے؟ اس لیے نبی کریم نے اللہ کی ذات کے بارے میں غور و تفکر کرنے سے ہی منع فرما دیا۔ یوں ہی اپنی ذات کے اعتبار سے وہ کس جگہ ہے، اس کے بارے میں بھی غور کرنے سے منع کر دیا گیا، کیونکہ اس کے لیے سمت کا تعین نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے لیے ہوتا ہے۔ وہ کسی ایک جگہ میں نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک جگہ میں ہوتے ہیں، اور وہ ہماری مثل نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے موجود ہونے کی گواہی تو دے رہا ہے، لیکن اس ذات پر جب آپ غور کریں گے وہ ذات آپ کی عقل میں نہیں آئے گی۔ یہ بھی ایک اللہ کا کمال ہے۔ تو ہمیں صرف اتنا اللہ کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہوگا ذات کے اعتبار سے کہ ایک ذات اس کائنات میں ضرور موجود ہے، بس موجود ہے، اور پورے کائنات کا وہ علم رکھتی ہے، اور پورے کائنات میں تغیر کر سکتی ہے، تصرف کر سکتی ہے، تبدیلی پیدا کر سکتی ہے۔ پورا نظام کائنات وہ ذات چلا رہی ہے۔ بس یہ آپ تصور رکھیں اللہ کی ذات کے بارے میں، یہ کافی ہے۔ اس سے زیادہ سوچنے کی ہم کوشش کریں گے تو ٹھوکر کھانے کا امکان ہے۔ علماء متکلمین جو متقی تھے، پرہیزگار تھے، انہوں نے قرآن و حدیث کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہمیں سمجھایا ہے، وہ عقیدہ ذہن کے اندر رکھیں تو انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے، ورنہ ذرا بھی ہم دائیں بائیں نکلیں گے تو گمراہ ہونے کا اندیشہ ہے، اور یہ براہ راست گمراہی ہمارے ایمان پر اثر انداز ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ ہم دائرہ اسلام کو پھلانگ کر دائرہ کفر میں داخل ہو جائیں۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا ثم استوى علی العرش۔ تو اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہی کرنا چاہیے کہ پھر وہ عرش پر اپنی شان کے لائق براجمان ہوا، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب حدیثوں کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح روایات ہیں کہ تم بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو گے۔ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ یعنی صحابہ کرام نے سوال کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ عرض کی کہ جی نہیں۔ تو فرمایا بالکل اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے۔ یعنی وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے یہ کہنا مقصود نہیں، یعنی جیسے واضح طور پہ 14ویں رات کا چاند نظر آتا ہے، ایسے تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ اب وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے دیکھیں گے جب وہ اس کے لیے نہ قریب ہے نہ دور ہے۔ قریب و بعید ہمارے لیے ہوتا ہے، وہ سب سے قریب ہے، تو قریب دوری، اچھا کس سمت میں منہ کر کے دیکھیں گے، کس طرف منہ کر کے دیکھیں گے، کہاں اس کی ذات ہوگی، وہی سوالات ہیں سارے۔ اس لیے علماء متکلمین نے فرمایا کہ ان حدیث کے ظاہری الفاظ پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لہٰذا ہم یہ کہیں گے ہم دیکھیں گے، لیکن کس طرح دیکھیں گے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق ہمیں دیدار کروائے گا، بس اس طرح ایک تصور قائم کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ہمیں اپنا دیدار کروا دے گا۔ ہم حقیقتاً اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے ہیں، ہماری آنکھوں میں اتنی تاب اور طاقت کہاں ہے، اور وہ اس کے دیدار کی جو کیفیت ہے، حقیقتاً وہ کیفیت بھی ذہن میں نہیں آ سکتی ہے کہ کس طریقے سے دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جیسے کروائے گا وہ اپنی شان کے لائق کروا دے گا۔ اس لیے یہاں پہ بھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ اپنی شان کے لائق اس نے عرش کی طرف توجہ فرمائی، جیسا اس کی شان کے لائق تھا۔ تو اکابرین نے تو اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا، میں نے تو پھر براجمان بولا، انہوں نے استوا ہی ترجمہ فرمایا کہ پھر اس نے اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا، قرار فرمایا۔ کیسے؟ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کا تصور قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ہم جب تصور قائم کرنے لگیں گے تو یقینی سی بات ہے اپنے اوپر قیاس کر کے کریں گے۔ جیسے ہم ایک تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ویسے تصور قائم ہوگا، حالانکہ ہماری مثل وہ ہے ہی نہیں، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا غلط تصور قائم ہوگا۔ اس لیے بس ظاہری الفاظ کو سن کر، اور جس طرح محتاط الفاظ میں نے آپ کو عرض کیا، اسی طرح محتاط انداز سے ہم ان باتوں کو سمجھیں گے، اس سے زیادہ غور و تفکر کی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 59 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی۔ 59ویں آیت کی تفسیر ابھی چل رہی تھی، کچھ حصے کی ہوئی تھی، اور ان تمام تقریباً جو آیات چل رہی ہیں ابھی مسلسل، ان میں اللہ تبارک و تعالی اپنی عظمت اور قدرت کو بیان فرما رہا ہے، اپنی عظمت کا اظہار کر رہا ہے، قدرت کو بیان فرما رہا ہے۔ لہٰذا پچھلی جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس میں یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے آسمانوں، زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انہیں 6 دن میں پیدا فرمایا اور اپنی شان کے لائق عرش پر استوا فرمایا۔ الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان وہ رحمان ہے، یعنی بہت ہی زیادہ رحمت والا ہے، اتنی رحمت والا جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ فاسأل به خبیرا، تو اے سننے والے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے کے لیے کسی سے سوال کر۔ تو یہاں پر یہ علماء مفسرین نے بیان فرمایا کہ پہلی 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ لفظ رحمان، اس میں رحمت والے معنی میں بہت زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی رحمان اس ذات کو کہیں گے جس کی رحمت اتنی وسیع ہو کہ آپ اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اسی لیے لفظ رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی شان کے لائق ہے، کسی انسان کو بھی رحمان نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو منع کیا ہے۔ اگر رکھنا ہی چاہیں گے تو عبد الرحمن رکھ سکتے ہیں، ڈائریکٹ رحمان نہیں۔ کسی بھائی نے رکھا ہو، وہ سن رہے ہوں تو اس کو تبدیل کریں اور عبد الرحمن کر لیجئے، صرف رحمان نام رکھنا منع ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مقرب بندوں کی طرف رجوع کا حکم دیا گیا جو معرفت الہی رکھتے ہیں، کہ ان کے پاس جا کر تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کرو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان سے جا کے پوچھو۔ تو یہاں پہ عارف باللہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اور وہ علماء عظامی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر ان سے معلوم کرو۔ ہر عالم اللہ تعالیٰ کی مکمل معرفت رکھتا ہو اس کا میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں، لیکن جو عالم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں، ذات میں، ابھی آپ کو پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ذات میں سرکار نے فرمایا غور نہ کرو، لیکن اس اعتبار سے کہ اس کی ذات پر دلائل کون کون سے ہیں علماء نے غور و تفکر کیا ہے، خاص اس کی ذات کے بارے میں کلام نہیں کیا۔ تو جو عارف باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں دلائل پر غور کرتا رہتا ہے، صفات پر اچھی طرح غور کرتا ہے، اس کا ذہن وسیع ہو چکا ہوتا ہے، وہ خدشات اور وساوس شیطانی سے محفوظ ہوتا ہے، اس کو جو صحیح عقیدے جان لیتا ہے، پھر اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں کوئی منفی اور غلط تصور اس کے ذہن میں نہیں آتا۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہم ایسے لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے جا کر معلوم کریں، ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ اور اس میں نفیس نقطہ پوشیدہ ہے
کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جا کر سوال نہیں کریں گے تو لازم بات ہے کہ پھر اللہ کی ذات یا اس کی صفات کے بارے میں کوئی خود ساختہ تصور قائم کریں گے، ہمارا ذہن خود تصور قائم کرے گا اور اس میں ہم ٹھوکر کھا سکتے ہیں۔ اور جو پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے، جب اس سے جا کر پوچھیں گے اور وہ ہمیں بتائے گا تو انشاءاللہ ہم ٹھوکر نہیں کھائیں گے، اور اس کی بتائی ہوئی تعلیمات یا اس کی بتائی ہوئی باتوں کی روشنی میں اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں ہمارا عقیدہ بالکل درست رہے گا۔ اب یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں کی بلا مبالغہ 99.99% آبادی ایسی ہوگی، بالکل میں صحیح عرض کر رہا ہوں، کہ جو اللہ کے ذات و صفات کی معرفت کے سلسلے میں بالکل غافل ہے۔ وہ کوشش نہیں کرتے ہیں، یہ تو تصور ہے بھئی اللہ تعالیٰ ہے، ایک ذات ہے اور وہ اللہ ایک ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، لیکن اس سے زیادہ مزید بہت سی اور چیزیں ہیں جن کا تصور قائم رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، جس کا صحیح تصور قائم رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اس صحیح تصور کو حاصل کرنے سے غافل رہے تو ہو سکتا ہے شیطان کبھی بھی کوئی غلط تصور ہمارے ذہن میں قائم کروا دے، اور اللہ کی ذات کے بارے میں ذرا سا بھی غلط تصور اگر ذہن میں بیٹھ گیا اور ہم نے اس کو ایک باقاعدہ عقیدے کا درجہ دے کر اس پر کامل یقین کر لیا اور ہوگا وہ غلط، تو ہمارا ایمان زائل ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو تفسیر کا علم رکھتے ہوں، اچھے بڑے علماء ہوں، ان سے رابطہ کریں اور ان سے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں کلام کریں، پوچھیں، اور باقاعدہ ایسی کتب کا مطالعہ کریں کہ جن کتابوں کے مطالعے کے بعد ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے، ورنہ اگر ہم یہ توجہ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے خدا نخواستہ عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو جائے۔ آگے جو آیت آ رہی ہے وہ آیت سجدہ ہے، اس میں سجدے کا تذکرہ ہے، تو میں تو خیر انشاءاللہ اس کو پڑھ کے مجھے کرنا ہی واجب ہے، اور جو سن رہے ہیں بہتر ہے کہ اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے کہ میڈیا پر سننے کی وجہ سے سجدہ واجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن آپ بہرحال اس آیت کو جب ہمارے ہاں میں اس کو پڑھوں اور آپ اس کو سنیں تو آپ ایک سجدہ تلاوت کر لیجئے گا تو انشاءاللہ بہت بہتر رہے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، اور جب ان کفار کے لیے کہا جائے کہ تم رحمان کے لیے سجدہ کرو، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کفار مکہ سے کہ تم بتوں کو کیوں پوچھتے ہو، تم رحمان کو سجدہ کرو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں وَمَا الرحمن، کیا رحمان، رحمان کیا ہے؟ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ رحمان جو ہے مبالغہ کا صیغہ ہے، وہ فصیح و بلیغ لوگ تھے، انہیں معلوم تھا کہ رحمان سے مراد بہت زیادہ رحمت والا، بہت ہی زیادہ رحمت والا، اور وہ بہت زیادہ رحمت یقینی سی بات ہے کہ بتوں کے اندر تو نہیں تھی، تو یقیناً ایک ذات کے اندر تھی، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ کے وجود کو تو وہ مانتے تھے، کفار میں مانتے تھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس کائنات میں تصرف فرما رہا ہے، اب بارش وہی برساتا ہے، ہمیں رزق وہی دیتا ہے، کفار کا یہ عقیدہ تھا، لیکن وہ اسی اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے بتوں کی عبادت کا راستہ اختیار کرتے تھے، جو غلط طریقہ تھا، اسی وجہ سے وہ کفر و شرک میں مبتلا ہوئے، اور جو ایمان لے کر نہیں آئے وہ ہمیشہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو اس لیے ان کا یہ سوال بڑا احمقانہ تھا کہ وَمَا الرحمن، کیا ہے رحمان، حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا۔ نَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، اور پھر وہ کہتے تھے کہ کیا ہم سجدہ کر لیں اسے کہ جسے تم حکم دو، وَزَادَهُمْ نُفُورًا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور زیادہ کر دیا اس حکم نے انہیں بھڑکنے کے اعتبار سے، بدکنے کے اعتبار سے۔ بدکنے کا مطلب جیسے آپ جانور کھڑا ہو، ہرن جیسے ہے، ایک دم آپ آئیں تو وہ آہٹ سن کے ایک دم بھاگتا ہے تیزی کے ساتھ، اس کو بدکنا کہتے ہیں۔ تو یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رحمان یہ حکم دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کو یعنی رحمان کو سجدہ کرو، تو ان کا بدکنا اور بڑھ گیا۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول کی اطاعت کرتے، لیکن جب نبی کریم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور بتوں کو سجدہ کرنے سے منع کیا تو یہ بھڑک گئے اور زیادہ یہ سرکشی کی طرف مائل ہو گئے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك
تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی برکت والی ہے وہ ذات کہ جس نے بنایا آسمان میں برج۔ تو یہ برج جو ہے یہ اصل میں سیاروں کی منازل کچھ قائم کی گئی ہیں، یعنی سیارے جب چلتے ہیں تو ایک مقام پہ پہنچتا ہے، یہ پہلی منزل ہے، پھر دوسرا، پھر تیسری، اس طرح 12 منازل جب وہ طے کرتا ہے تو پورا ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ان منازل میں سے ہر ایک کو برج کہا جاتا ہے، اس کی جمع بروج ہے، اور یہ 12 ہوتے ہیں جس کے نام آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ اخبارات میں ہوتا ہے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، تو اس میں وہ برجوں کے نام لکھے ہوتے ہیں، برج حمل، برج ثور، برج فلاں۔ تو یہ 12 نام ہیں: برج حمل، برج ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت۔ تو یہ 12 برج ہیں جن کے نام رکھ دیے گئے ہیں باقاعدہ کہ ان میں یہ جو سیارے چلتے ہیں تو ان برجوں سے ہو کر چلتے ہیں، اور پھر ان کے مطلب لوگ اثرات کے بھی قائل ہو گئے کہ اس برج میں ہوگا تو یہ اثر ہوگا، جب سیارہ اس برج میں آئے گا تو یہ اثرات مرتب ہوں گے، تو وہ انہوں نے پھر ان کو بھی اپنے تجربات کو بیان کیا۔ تو بہرحال تو یہ برج کا تصور تو قرآن میں ہے، لیکن کہ اچھے یا برے اثرات کا تصور یہ اسلامی تصور نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تصور تو یہ ہے کہ اچھائی کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے، اور ایسی چیزیں جنہیں فی نفسی ہم برا محسوس کرتے ہیں انہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہی ہماری آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہمیں کوئی نفع پہنچتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر ہمیں ضرر پہنچتا ہے تو ہماری آزمائش کے لیے اللہ کی طرف سے ہی آتا ہے، اگرچہ دنیاوی چیزیں اسباب و ذرائع بن جایا کرتے ہیں۔ تو ہم ستاروں کو مؤثر حقیقی نہیں مانتے کہ ستاروں کی چال کی وجہ سے ایسا ہو گیا، ستاروں کی وجہ سے ایسا ہو گیا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں اللہ نے ایسا کیا ہے۔ اچھا کام ہوتا ہے تو ہم اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، ادب یہی ہے۔ مثلا ہم نے نماز پڑھ لی تو جی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ترقی ہو گئی تو جی اللہ نے ترقی عطا فرمائی، اور اگر برا کام ہو جاتا ہے تو ادب ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم اس کو اپنی شامت اعمال تصور کریں۔ کاروبار تباہ ہو گیا تو ہم یہ نہ کہیں اللہ نے تباہ کر دیا، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے نزدیک سیاروں یا ستاروں کی چال سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہوتا ہے۔ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور ان برجوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک چراغ رکھا، یعنی سورج، اور چمکتا ہوا چاند، قمرًا منیرا، چمکتا ہوا چاند رکھا یعنی برجوں کے درمیان۔ تو یہ عجیب و غریب ایک کائنات کا نظام ہے۔ اگر بالفرض ہم چلے جائیں خلا کے اندر اور وہاں جا کے سیاروں کے نظام کو دیکھیں تو عقل دنگ رہ جائے گی کہ زمین سے کئی ہزار گنا بڑے سیارے اس کائنات میں تیزی کے ساتھ کئی ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گردش کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں، اور تیزی کے ساتھ وہ چل رہے ہیں۔ لیکن وہ اتنی بڑی کائنات ہے کہ اتنی تیزی سے چلنے کے باوجود اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو وہ بالکل آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، حالانکہ بہت تیز اسپیڈ میں وہ چل رہے ہیں، اور ان تمام کو ایک ہی ذات نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور وہ ہمارے رب کی ذات ہے، ہمارے اللہ کی ذات ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ذات ہے جس نے بنایا رات اور دن کو خلیفہ ہونا کر دیا، بنا دیا، یعنی ایک دوسرے کا خلیفہ ہوتا ہے۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے نائب، جو اصل ہوتا ہے پہلے وہ ہوتا ہے، جب وہ ہٹ جاتا ہے تو خلیفہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے رات اور دن کو ایک دوسرے کا خلیفہ کر دیا، گویا کہ رات ہوتی ہے تو دن ہٹ جاتا ہے، جب دن آتا ہے تو رات ہٹ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہی ذات ہے جس نے بنا دیا رات اور دن کو خلفتاً، خلیفہ ہونا، لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اس شخص کے لیے کہ جو ارادہ کرے کہ نصیحت حاصل کرے یا ارادہ کرے شکر کرنے کا، کہ وہ بہت زیادہ شکر ادا کرے۔ اس کا اگر وہ ارادہ کرتا ہے کوئی شخص تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عظیم نشانی بنا دیا ہے۔ تو صحیح بات تو یہی ہے کہ کائنات میں جتنی بھی نشانیاں موجود ہیں جن کے اوپر غور و تفکر کرنے کے بعد ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مزید معرفت حاصل کرتے ہیں، ذات کی مزید معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اس کی قدرت پر جو ہزارہا دلائل ہیں ان سے نصیحت کی توفیق اسی کو حاصل ہوگی جو اچھا شخص ہوگا، شکر گزار ہوگا، دل میں خوف خدا ہوگا، آخرت کی کوئی فکر رکھتا ہوگا، ایک اچھی سوچ و شعور و سنجیدگی اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہوگی۔ ورنہ جو ایسا نہیں ہے وہ کائنات پہ ایک سرسری نگاہ ڈال کے نکل جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی صناعیت پر غور و تفکر نہیں کرتا ہے، اس کو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے قلب میں بڑھتی ہوئی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کی عظمت تو محسوس کرتا ہے کہ کسی ایجاد کو دیکھ کر کہتا ہے یار کیا یہ دیکھو جاپان نے کیا یہ چیز بنا دی، فلاں نے کیا چیز بنا دی، گاڑی کو دیکھ کر، ٹیپ ریکارڈر کو دیکھ کر، موبائل کو دیکھ کر وہ حیرانی کا اظہار کرتا ہے،
لیکن اس کائنات کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے نظام چلا رہا ہے، ہزارہ اس نے نشانیاں پیدا فرمائیں، جن میں سے کوئی ایک نشانی کی نظیر لانا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں، ان کو دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح تعجب کا اظہار نہیں کرتا کہ حیرت، ایک ایسی ذات نے ایسی چیز بنا دی۔ وہ انسانوں کی تعریفیں کرتا رہے گا، انسانوں کی عظمت اس کے دل میں پیدا ہوتی رہے گی۔ یہ غفلت کا ایک نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کے سلسلے میں ہمارے قلب پر طاری ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کی ذات کے بارے میں غور نہیں کرتے ہیں، ہم مخلوقات پر غور و تفکر ہمارا زیادہ ہوتا ہے، تو پھر عظمت بھی انہی کی بیٹھتی ہے، خوف بھی انہی کا بیٹھتا ہے، دہشت بھی انہی کی طاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کا ڈر، اس کی جو ایک ہیبت ہمارے قلب پر طاری ہونی چاہیے، اس سے ہم کوسوں دور ہوتے ہیں۔ اکابرین کا معاملہ دوسرا ہوا کرتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کا تذکرہ فرمایا، ان کی مدح فرمائی، ان کی تعریف فرمائی اور ان کی صفات ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ کہ یہ بندے جو اللہ کے محبوب بندے ہیں وہ کیوں ہیں، ان کے کون سے ایسے اعمال ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا۔ تو ہر مسلمان کے لیے اگلی آیات، چاہے وہ بھائی ہوں چاہے بہن ہوں، انتہائی توجہ کی حامل ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وعباد الرحمن، اور اللہ کے بندے۔ اللہ کے بندے سے مراد اللہ کے مخصوص بندے، اللہ کے خاص بندے، جو جیسے ہم بولتے ہیں یہ تو میرا خاص نوکر ہے، یہ میرا خاص غلام ہے، یہ میرا خاص دوست ہے۔ تو دوست سینکڑوں ہوتے ہیں، خاص کوئی ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں داخل ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہیں تو وہ خاص بندے کون تھے، ان کی کیا صفات تھیں، تو پھر ہمیں ان صفات کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خاص بندوں کی فہرست میں شامل فرما لے۔ تو ارشاد فرمائے وعباد الرحمن، اور رحمان کے خاص بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر آہستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ اکڑ کے نہیں چلتے ہیں، دھم 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 کرتے ہوئے چل رہے ہیں، ایک کو یہاں ہاتھ مارا دوسرے کو وہاں گرایا، تکبرانہ چال نہیں چلتے ہیں جیسے اکثر بادشاہوں کی چالیں ہوتی ہیں۔ کسی کو حکومتی منصب حاصل ہو جاتا ہے تو حضرت کی چال ہی بدل جاتی ہے۔ اگر وہ اپنے ماتحتوں کے سامنے گزرتا ہے تو متواضعانہ چال نہیں چلے گا، عاجزانہ چال نہیں چلے گا، عجیب تکبر کے ساتھ چال ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بہت ہی نرم انداز میں چلتے ہیں، ان کی چال میں تکبر نہیں ہوتا۔ اس پر کلام جاری رہے گا نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً 63 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی، سورۃ الفرقان چل رہی تھی، اور اس 63ویں آیت کا کچھ حصہ بھی باقی تھا، اور اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چند خاص بندوں کا تذکرہ فرمایا، ان کی مدح فرمائی، اور ان کے ان اعمال کا تذکرہ فرمایا کہ جن اچھے اعمال یا اچھی صفات کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ خاص حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تو ہمیشہ جب ہم اس قسم کی کوئی چیز پڑھیں تو صرف یہ نہیں کہ صرف معرفت مقصود ہے۔ کون تھا؟
ایسا نہیں، بلکہ کون تھا، کیوں تھا، اور ہم ان میں شامل ہیں یا نہیں۔ اگر ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مقام شکر ہے، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، اور ہمیں کس طریقے سے ان میں داخل ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، ملحوظ رہنی چاہیے، تب قرآن کا صحیح فیض ہمیں حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارے اعمال میں، ہمارے فکر میں، ہماری سوچ میں ایک مثبت تبدیلی پیدا ہوگی۔ لہٰذا اس میں کل اللہ نے یہ پہلی بات جو بیان فرمائی کہ عباد الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے، الذین وہ ہیں جو یمشونا چلتے ہیں علی الارض زمین پر، ہاؤنن نرمی کے ساتھ۔ تو ہم اس پہ کلام کر رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہوتا ہے، مقرب بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، وہ تکبرانہ چال سے بچتا ہے۔ اس انداز سے چلنا، اکڑ کر چلنا کہ دوسرے اس میں اپنے لیے حقارت اور تضحیق کا پہلو محسوس کریں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اس کے لیے اگر آپ کو ایک اس آیت کی عملی مثال دیکھنی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحظہ کیجئے، آپ ان کی سیرت کی کتابیں اٹھا کر پڑھیے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ اپنی اونٹنی پر جلوہ افروز تھے، اور آپ اونٹنی پر ایسے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کا سر مبارکہ اونٹنی کی گردن سے لگ رہا تھا، یعنی اکڑ کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ یوں تکبرانہ انداز سے دیکھ رہے ہوں، بلکہ عاجزانہ طور پہ جھکتے چلے گئے نبی کریم، اور آپ کا سر اقدس اونٹنی کی گردن سے لگا ہوا تھا۔ اس طرح جھک کر آپ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، جس نے کفار مکہ کو، سرداران قریش جو تھے، انہیں حیران کر دیا کہ اس وقت ایک حاکم کی حیثیت سے آ رہے ہیں، ہم محکوم ہیں، چاہے تو اکڑ کر آئیں، اپنا روب و دبدبہ دکھانے کی کوشش کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی عاجزی کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، اور آپ کے لیے یہ اکڑ وکڑ دکھانا یہ آپ کے نہ شان کے لائق تھا، نہ آپ کے منصب کے لائق تھا، اور نہ حقیقتاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حاجت و ضرورت تھی، اس لیے کہ آپ کے پاس منصب نبوت تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روب نبوت سے نوازا تھا۔ اور یہ سیاہ ستہ کی روایت سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماہ کے روب کے ذریعے میری مدد فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب کوئی قافلہ آتا تھا تو ابھی وہ ایک مہینے کی مسافت دور ہوتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ہیبت ان کے قلب پر طاری ہو جاتی تھی، روب نبوت طاری ہو جاتا تھا، وہ مروب اور متاثر ہو جاتے تھے، انہیں اپنا دل دبتا ہوا سا محسوس ہوتا تھا کہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں، ایک عجیب سی ہیبت قلب پر طاری ہو جاتی تھی۔ تو ایسا عظیم نبی، تو اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اکڑ کر بیٹھے؟ تو ہمارے نبی نے ہماری تعلیم کے لیے فاتح ہونے کے باوجود انتہائی عاجزانہ طریقے سے مکہ میں دخول فرمایا، اور ثابت کر دیا کہ اگر منصب حاصل ہو جائے، کسی پر آدمی حاکم ہو جائے، تو پھر وہ اپنی اکڑ نہ دکھائے، تکبر اختیار نہ کرے، بلکہ اس وقت بھی یہی سمجھے کہ مجھ پر ایک اور ذات حاکم ہے جس کو ہم رب کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، اور اس کے سامنے اظہار عاجزی ہی بہتر ہے۔ لہذا پہلی تو یہ اللہ نے شان بیان فرمائی اپنے خاص بندوں کی کہ وہ زمین پر متکبرانہ طور پہ نہیں چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہل ان سے کوئی خطاب کرتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، تو وہ کہتے ہیں بس جی سلام۔ یعنی جب جاہل اپنی جہالت پر اتر آتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرنا، بہتان لگانا، غلط حرکت کرنا، تنگ کرنا، تو وہ سلام متارکت کرتے ہیں۔ سلام متارکت معنی ہوتا ہے چھوڑ دینے والا سلام۔ اچھا بھائی سلام، السلام علیکم، جاؤ بھائی جاؤ، ہم اپنے رستے پہ چلتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ بحث نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ سلام متارکت کر کے ان سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اور ایک عالم کا کمال یہی ہے، ایک حلم اور بردباری رکھنے والے کا کمال، ایک ذہین شخص کا کمال یہی ہے کہ وہ جاہل کے منہ نہیں لگے گا، بلکہ وہ جاہل کی جہالت کو نظر انداز کر کے اس کے پاس سے ہٹ جائے گا۔ تو ہم ایسا عموماً نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم اگر کوئی ہم سے بحث کرنا شروع کر دیتا ہے، اگر ہم تھوڑا بہت بھی علم رکھتے ہیں تو ہم اس سے بحث میں اتر آتے ہیں، اور وہ اپنی جہالت کی وجہ سے بعض اوقات کلمات کفر نکال رہا ہوتا ہے زبان سے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی گفتگو میں اسے شکست دے دیں، اور وہ اپنی شکست کا اعتراف زبان سے کرے، تب ہمیں خوشی ملے گی، ایک کمال کی بو ہمیں محسوس ہوگی، اپنے آپ کو ہم درجہ کمال پر رکھیں گے، ایک بڑا پنسا نفس کے اندر محسوس ہوگا۔ ان کیفیات کو حاصل کرنے کے لیے بحث میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر بعض اوقات ہاتھا پائی تک نوبت آتی ہے، اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، یا کم از کم دل دور ہو جاتے ہیں،
غلط جملہ اس کی زبان سے بھی نکل جاتا ہے، ہماری زبان سے بھی نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہوتا ہے کبھی آدمی کی بے توجہی ہوتی ہے، اس طرح ہو جاتا ہے مکالمہ، لیکن حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جاہل سے بحث نہ کریں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں کسی عالم کی بے بسی کا وقت نہ بتاؤں؟ تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور ضرور بتائیے۔ فرمایا اس وقت کہ جب وہ جاہلوں کے درمیان پھنس جاتا ہے، یعنی جاہلوں سے بحث شروع کر دے تو وہ اپنے دلائل دے رہا ہے اور جاہل کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ اپنی اوٹ پٹانگ مار رہے ہیں، تو پھر اس عالم کے لیے بس یہ بڑی بے بسی کا لمحہ ہوگا کہ سامنے والا کچھ سمجھ نہیں پا رہا اور اپنے سطحی قسم کے دلائل کو وہ بہت کچھ سمجھ رہا ہے، تو پھر وہ بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے۔ تو ضرورت ہی کیا تھی بحث کرنے کی؟ اس قسم کے جہلاء سے جب اللہ کے خاص بندے ملتے ہیں اور وہ کوئی سامنے والا جہالت کا اظہار کر رہا ہو تو سلام متارکت کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی لڑائی جھگڑا کرنے لگے، کوئی گالی گلوچ کرنے لگ جائے، جیسے ہوتا ہے کہ آپ کہیں گئے تو اچانک کسی نے کو پاؤں پہ پاؤں پڑ گیا، کچھ ہو گیا تو اس نے ایک دم بھڑک گیا اور گالی گلوچ شروع کر دی اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، تو یہ ان خاص بندوں کی نشانی یہ ہے کہ لڑنا جھگڑنا، گالیاں بکنا یہ ایک جہالت کی علامت ہوتی ہے، تو وہ پھر خود بھی جاہل نہیں بن جاتے کہ وہ بھی گالیاں بکنا شروع کر دیں اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیں، بلکہ بس وہاں سے ہٹ جاتے ہیں صبر و تحمل کرتے ہوئے۔ یہ ایک اچھی صفت ہے، اس کو ہمیں اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے شاہ مزید صفت بیان فرمائی کہ والذین، اور وہ جو یبیتون، رات گزارتے ہیں، لربہم، اپنے رب کے لیے، سجدا و قیاما، سجدے میں اور حالت قیام میں، یعنی رات گزارنے کا مطلب پوری رات نماز پڑھتے رہتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ رات کے حصے میں وہ نماز پڑھتے ہیں، تو یعنی تہجد ادا کرتے ہیں۔ اگر تہجد کا موقع مل جائے تو نور علی نور ہے، اور اگر کوئی بہت زیادہ مصروف ہو کہ اگر رات میں اٹھوں گا تو اگلے دن مجھے مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا، ڈیوٹی ٹائٹ ہے، کوئی مزدوری وغیرہ کرتے ہیں، رات میں سونا لازم ہے، تو ان کے لیے پھر علماء نے فرمایا کہ بہترین چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر کی نماز جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے پوری شب عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کم از کم یہ دو نمازیں باجماعت پڑھ لی جائیں تو وہ بھی بالکل ایسا ہوگا جیسے شب بیدار ہے، اور اس کے لیے بھی انشاءاللہ اس قسم کا اجر و ثواب ہوگا۔ یا اس کی مدح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنے خاص بندوں کی مدح فرمائی، اس کا مستحق وہ شخص بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اس طرح کرے کہ عشاء جماعت سے پڑھے، فجر جماعت سے پڑھے اور پھر تہجد کے لیے بھی اٹھ جائے تو نور علی نور ہے، اور یہ ان لوگوں سے یقینی سی بات ہے فائق ہوگا، بلندی رکھے گا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ آگے شاد فرمایا کہ والذین یقولون، اور وہ خاص بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو، یعنی ان کے دل میں خوف ہوتا ہے، وہ جہنم کے عذاب کا احساس رکھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس عذاب کی دوری کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ان عذابها کان غراما، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، یعنی وہ اس طرح دعا کرتے ہیں اور پھر اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ تو گلے کا پھندا ہے، جسے گلے میں پڑ گیا تو بس پڑ گیا۔ تو یہ جو اللہ کے مخصوص بندے ہیں یہ عذاب جہنم کو یاد رکھتے ہیں اور اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ یقینی سی بات ہے پناہ وہی مانگے گا جو یاد رکھے گا، اور یاد وہی رکھے گا جس کو پہلے جہنم کے عذاب کی معرفت ہوگی کہ جہنم میں عذاب کیا کیا ہیں، اور معرفت اسی وقت ہوگی جب وہ قرآن پڑھے گا یا حدیث پڑھے گا یا ایسے کچھ لوگوں سے ان واقعات کو اور عذابات کو سنے گا جو تبلیغ دین وغیرہ کر رہے ہوں یا عذابات بیان کر رہے ہوں، تبھی تو معرفت حاصل ہوگی۔ ورنہ بہت سارے آپ کو مسلمان ایسے بھی ملیں گے موجودہ دور میں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بتائیے جہنم میں کیا کیا عذاب دیا جائے گا تو انہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا، نہ وہ 24 گھنٹے میں کبھی اللہ تعالیٰ کے جہنم کے عذاب کو یاد کرتے ہیں، نہ وہ اس سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ مہینوں مہینوں دعائیں ہماری عذاب جہنم سے پناہ سے خالی ہوتی ہیں،
یعنی ہم اپنی دعاؤں میں اس کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں، یہ غلط روش ہے۔ اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں وہ ہمہ وقت اللہ کے عذاب سے، اس کی گرفت سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اپنے دعاؤں میں ان عذابات سے دوری کو بیان کرتے ہیں، اور ایسی دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں کہ جس میں عذابات سے پناہ مانگی گئی ہوتی ہے۔ ہمیں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان عذابہ کان غراما، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہ یعنی جہنم جو ہے وہ بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے، یعنی ٹھہرنے کے لحاظ سے بہت ہی برا مقام ہے۔ اگر وہاں کو چلا گیا تو اس مقام کا جو عذاب ہے، جو اس کی سختیاں ہیں، وہی جان سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ مزید صفات بیان کی کہ والذین، اور وہ ہیں جو اذا انفقوا، کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو وہ اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور نہ کمی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور ان دونوں کے درمیان میں حالت اعتدال پر رہتے ہیں۔ یہ بڑا بہترین اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، ہر بات بہترین ہے ہمارے رب کی، اور یہ بہت ہی نفیس کلام ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الامور اوسطھا، کہ کاموں میں سے سب سے بہتر ان کا درمیانہ ہے، یعنی ایک ہے زیادتی کی طرف، ایک ہے کمی کی طرف، ان دونوں کا ہٹائیں، درمیان میں رکھیں، نہ زیادتی نہ کمی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ خرچ کرتے ہیں لیکن نہ بہت زیادتی کے ساتھ نہ کمی کے ساتھ۔ زیادتی کا مطلب یہ کہ یعنی اسراف نہیں کرتے ہیں، بہت زیادہ فضول خرچ کرنا، ایسا بھی نہیں کرتے ہیں۔ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں روکتے بھی نہیں ہیں، تنگی بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ جہاں خرچ کرنا چاہیے کرتے ہیں۔ تو اسراف کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز خرچ کرے آدمی اور اس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا، اسے اسراف کہتے ہیں۔ مال میں اسراف کی تعریف یہی ہے کہ مال کو اس طرح خرچ کرنا کہ نہ اس میں دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اگر دینی فائدے کے لیے کثیر پیسہ خرچ کیا جائے تو وہ اسراف میں داخل نہیں ہوگا، اور اس طرح دنیا کے لیے جو پیسہ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا جائے اسے بھی اسراف میں آپ شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے ایک آدمی ایک بلڈنگ بناتا ہے 10 منزلہ 12 20 منزلہ، تاکہ میں اس کے فلیٹ بنا کے بیچوں گا، نفع کماؤں گا، بامقصد کام ہے، اس کو آپ اسراف نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو دینی فائدہ یا دنیاوی فائدہ اگر ملحوظ ہو تو جو پیسہ خرچ کیا جائے گا وہ اسراف میں شامل نہیں ہوگا، اور ویسے آپ کریں تو اسراف ہے۔ مثلا ویسے ہی بیکار کھیل تماشوں کے اندر پیسہ خرچ کر دینا، نہ ان سے دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیاوی طور پہ کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، ویسے لاکھوں روپے لگا رہے ہیں کھیلوں میں یہ وہ، تو یہ پیسہ جو ہے اسراف میں شامل ہوگا۔ اسی طرح وہ تنگی نہیں کرتے خرچ میں۔ تنگی کا مطلب یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، مثلا زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، قربانی ہے، حج ہے، عمرہ ہے، اسی طرح حقوق العباد کا معاملہ، بیوی بچوں کے حق نان نفقے ہیں، ماں باپ کا نان نفقہ وغیرہ، اور اس طرح اپنے ماتحتوں کو جو دینا ہے، جو کچھ ان کا حق بنتا ہو، ایسے مقامات پہ خرچ کرنے میں وہ تنگی بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو نہ بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں ہاتھ کو روکتے ہیں، بلکہ حالت اعتدال میں چلتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی نشانی ہے، ان کی ایک اچھی صفت ہے، ہمیں بھی اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں کبھی ایسا ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہے کہ ہم کسی سے معلوم کر لیں، کسی صاحب علم شخص سے، کہ یہ جو میں اس مقام پہ خرچ کر رہا ہوں، اس مقام پہ خرچ کر رہا ہوں، اس مقام پہ خرچ کر رہا ہوں، اتنا خرچ کر رہا ہوں، اور اس مقام پہ خرچ کرنے سے میں نے پیسے کو روکا ہوا ہے، میرا عمل درست ہے یا غلط ہے، تو وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ ہاں یہاں پہ خرچ کرنا بہتر ہے لیکن کمی کریں، یہاں آپ خرچ ضرور کریں لیکن اس میں آپ تھوڑی بڑھائیں، زیادتی کریں، آپ یہ کمی کیوں کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ علم حاصل کرنا، پیسہ کمانے کا علم، اور کس مقام پر کس انداز سے کتنی مقدار میں خرچ کرنا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس میں ذرا سی کوتاہی ہو جائے تو بعض اوقات حرام طریقے سے آدمی کما لیتا ہے، یا حلال طریقے سے کماتا ہے حرام طریقے سے خرچ کر دیتا ہے، اور ہر چیز کی آخرت میں گرفت ہوگی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ یعنی اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو نہیں پکارتے ہیں۔ اور اگر ہم یدعونا کو عبادت سے مراد لیں یہاں پر، کیونکہ یہ یدعون عبادت کے معنی میں بھی آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں معبود سمجھ کر،
اور اللہ کو معبود سمجھ کر اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ اس جان کو کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرمایا ناحق قتل نہیں کرتے ہیں۔ جس جان کو حرام فرمایا یعنی جیسے مسلمانوں کا خون ہم پر حرام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت، آبرو، جان اور مال کو حرام فرما دیا ہے، یعنی ناحق ہم کسی کو قتل کریں، اس کا مال چھین لیں، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ حلال سمجھ کے کریں تو کفر تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک شان ان کی یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ کسی کو قتل نہیں کریں گے، ہاں قتل کریں گے تو حق کے ساتھ، جہاں پر شریعت کا حکم ہوگا وہاں کریں گے۔ مثال کے طور پر کہ کسی قاتل کو سزا دینی ہے، سزائے موت، اور اس شخص کا منصب یہ ہے کہ سزائے موت دے گا، پھندہ وغیرہ ڈالے گا، تو اب یہ قتل کرنا یا رجم کرنا ہوتا تھا پہلے دور میں، تو جو شادی شدہ زانی تھا اسے رجم کرنا، اسے قتل ہی کرنا ہے، لیکن اللہ کے حکم سے تو وہ ناحق نہیں ہے بلکہ حق کے ساتھ ہے، تو گویا کہ وہ قتل وغیرہ ناحق نہیں کرتے۔ اس پہ ہم کلام جاری رکھیں گے لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان کی تقریباً 68 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی۔ کل کی آیت میں ہم نے عرض کیا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے، اور اس جان کو کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے محترم رکھا، حرمت عطا کی، اسے ناحق قتل نہیں کرتے۔ اور اب اگلا حصہ بھی باقی تھا، وہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ تو اصل میں یہاں بیان ہو رہا تھا ان لوگوں کا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندے ہیں۔ اوپر تھا یہ 63 نمبر آیت میں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور اللہ تعالی رحمان کے خاص بندے وہ جو چلتے ہیں زمین پر نرمی کے ساتھ، اور آگے پھر ان کے مختلف قسم کی کے افعال کا تذکرہ ہے، ان کی اچھی عادات کا تذکرہ ہے۔ اور یہاں پر ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مخصوص بندوں کی ان عظیم خصوصیات پر توجہ کرتے ہوئے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اپنی عادات کو اور اپنے افعال کو ان کی عادات و افعال کی مثل بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین بندے نہیں بھی بن سکے تو بہرحال اچھوں کی مشابہت بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو جو درجات، جو رحمتیں اور برکتیں اور انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان نفوس قدسیہ کو حاصل ہوں گے، اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ضرور حصہ عطا فرمائے گا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مختلف خصوصیات بیان کرتے ہوئے اب یہ جو ہم نے کل بیان کیا تھا، یہ بیان فرمائی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں۔ ہاں جب شریعت خود حکم دے دے تو پھر وہ قتل کرتے ہیں، جیسے حاکم اسلام کا
کسی کے جرم کی بنا پر قتل کا حکم دینا۔ اسی طرح اگر کوئی شادی شدہ شخص ہے اور وہ زنا کا اقرار کر لیتا ہے یا بالفرض گواہوں کی گواہی کی صورت میں اس کا زانی ہونا ثابت ہو جاتا ہے تو شریعت کی جانب سے رجم کا حکم ہے، تو اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کیا جائے گا، یہ بھی ایک ہلاک کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ڈاکہ مارنے آیا تو مال چھین رہا ہے یا اس کی طرف سے خوف ہے کہ اگر ہم اس سے پہلے وار نہیں کریں گے تو وہ ہمیں ہلاک کر دے گا، اور کسی نے پستول چلا دی یا اپنا مال بچانے کے لیے اس کو ہلاک کیا، تو یہ ہلاک کرنا قابل گرفت نہیں ہوتا، کیونکہ اب قصور اس شخص کا ہے، تو یہ بھی ناحق قتل کرنا نہیں کہلائے گا، بلکہ اس کا حق حاصل ہے اس شخص کو کہ جو اپنے مال اور جان کا دفاع کر رہا ہے۔ تو غرض ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے بندے ہوتے ہیں، خاص بندے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی شریعت کی اجازت کے بغیر قتل جیسے گناہ کبیرہ کا تصور بھی نہیں کریں گے، ارتکاب کرنا تو دور کی بات۔ آگے ان کی خصوصیت بیان فرمائی کہ ولا یزنون، اور وہ زنا نہیں کرتے ہیں۔ اور زنا ایک تو معروف معنی ہے زانی کا کہ کسی نامحرم عورت کے ساتھ کہ جس سے اس کی شادی وغیرہ نہ ہوئی ہو، یعنی نامحرم سے مراد کوئی بھی ایسی عورت جس سے اس کا نکاح نہ ہوا ہو اور اس سے آدمی کوئی غلط فعل کرے، برا فعل کر لے تو اس کو زنا کہا جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ نہ صرف شرمگاہ کے گناہوں سے بچتے ہیں بلکہ آنکھ، کان اور زبان کے گناہوں سے بچنے کی بھی حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ تو جتنے کان سے گناہ ہوتے ہیں وہ کان کا زنا کہلاتے ہیں، جو آنکھ سے گناہ ہوتے ہیں وہ آنکھ کا زنا، اور جو زبان سے گناہ ہوتے ہیں وہ زبان کا گویا کہ اس کو زنا قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اللہ نے جو فرمایا کہ ولا یزنون، اور وہ اللہ کے جو رحمان کے جو خاص بندے ہیں وہ زنا نہیں کرتے، تو مطلب یہی ہوگا، ہم اس کا عام معنی ہی رکھتے ہیں کہ وہ ان زنا کی جو مختلف اقسام بیان کر دی گئیں ان میں سے ہر قسم سے بچتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا۔ دنیا میں یا تو سزا ملے گی، جیسے بعض گناہوں کی نحوست کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کا ظہور ہو جاتا ہے، اور یا پھر مرنے کے بعد، اگر اللہ چاہے گا تو موت کے وقت، قبر میں، پھر میدان محشر میں، پھر آخرت میں۔ اب ان افعال کا ارتکاب جو ہے وہ دو طرح کے لوگ کریں گے، مسلمان کریں یا کافر کریں۔ تو اگر مسلمان کرتا ہے تو ان گناہوں کی اگر اللہ نے چاہا تو اس کو سزا ملے گی، لیکن اس کی اگر وہ حالت اسلام پر اس کا انتقال ہوا تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب میں مبتلا کیا بھی تو یہ اللہ کا ہی قانون ہے کہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اور اگر کافر یہ کام کرے گا تو ایک تو کفر کی وجہ سے تو اس کو عذاب ہے ہی ہے، ان کاموں کی وجہ سے اس کو مزید عذاب دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اب کافر اگر کوئی شخص ہے تو وہ زنا بھی کرتا رہے، شرابیں پیتا رہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں کہ چلو جی وہ تو کافر ہی ہے، وہ سب کام کر سکتا ہے، نہیں، وہ اس کو بھی ان کاموں کا گناہ باقاعدہ حاصل ہوگا، گویا کہ اس پر کفر کے عذاب کے علاوہ مزید عذابات بھی مسلط کیے جائیں گے۔ اور اگلی آیت یہی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، بڑھا دیا جائے گا ایسے شخص کے لیے، یعنی کفر کافر یہاں مراد ہے کیونکہ آیت کا اگلا حصہ اسی طرف اشارہ کرے گا، اور بڑھا دیا جائے گا اس کافر شخص کے لیے قیامت کے روز عذاب، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، اور وہ اس ذلت میں ہمیشہ رہے گا، یا اس عذاب میں ذلت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو ہمیشہ وہی رہے گا جو کافر ہوگا، لہذا معلوم ہوا کہ یہاں جو انجام بیان ہوا وہ کافر کا ہوا، اور یہاں جو فرمایا کہ یضاعف، بڑھا دیا جائے گا اس کا لہ العذاب، اس کے لیے عذاب، تو اس سے واضح ہو گیا کہ اس شخص کو کفر کے عذاب کے علاوہ ان چیزوں کا عذاب بھی ملے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کافر ہے تو بھی وہ اس بات کا مکلف ضرور ہے کہ اس قسم کے امور سے وہ بچے، اگر نہیں بچے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر جس شخص نے توبہ کی اور وہ ایمان لے آیا اور اس نے اچھے عمل کیے، كتاب أنزلناه إليك
تو یہی لوگ ہیں کہ بدل دے گا اللہ تبارک و تعالی ان کی برائیوں کو نیکیوں سے، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرے اور اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کا اسلام میں داخل ہونا اس کے سابقہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ بخاری کی روایت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اسلام لانا اس کے سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو ڈھا دیتا ہے، گرا دیتا ہے۔ لہذا اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے، حالت اسلام میں آتا ہے، تو تمام اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، بالکل وہ ایسا گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ لیکن یہاں پر اس سے پہلے کہ آیت کے بارے میں مزید عرض کروں، ایک چھوٹی سی بات ضرور عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ اس قسم کی باتوں کے سننے کے بعد غلط قسم کے مشورے دیتا ہے، اور اگر شرعی رہنمائی ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم ان مشوروں کو، وسوسوں کو قبول کر کے ہلاکت کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ بعض اوقات معاذ اللہ کوئی بہت زیادہ گناہ گار ہے، اس نے یہ سنا کہ اگر کوئی اسلام لے کر آتا ہے تو سابقہ تمام گناہ بخشے جاتے ہیں، تو شیطان فوراً کان میں کہے گا کہ معاذ اللہ تو پہلے غیر مسلم ہو جا۔ جب غیر مسلم ہو جائے گا تو تیرے سارے جو اعمال ہیں، جتنے گناہ وغیرہ ہیں، وہ یقیناً تیرے نام اعمال میں ہیں، تیرے نیک عمل جو حالت اسلام میں کیے وہ یقیناً ضائع تو ہو جائیں گے، لیکن پھر تو اسلام لے آنا۔ جب دوبارہ اسلام لائے گا تو یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ انسان کا اسلام لانا سابقہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، تو بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ تو معاذ اللہ اس قسم کا عمل کے بارے میں پختہ ارادہ کرنے کی کوشش کرنا ہی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ دل میں پختہ ارادہ کر لے کہ معاذ اللہ چلو میں مرتد ہوتا ہوں، اس لیے کوئی اور مذہب قبول کر لیتا ہوں، تو فقہائے اسلام کے نزدیک اس سے پہلے کہ وہ کوئی عملی قدم اٹھائے، اگر اس کے دل میں یہ بات راسخ ہو گئی اور باطن سے جو ایک مزاحمت ہوتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس قسم کی تمام مزاحمتیں ختم ہو گئیں، کوئی رکاوٹ نہ رہی، تو عملی قدم اٹھانے سے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے اس قسم کی حماقت ہرگز نہیں کرنی چاہیے، یا اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی انسان نے کچھ سوچا، اس نے غلط کام کیا آئندہ بھلائی ملنے کی امید پر، لیکن اس کی پھر زندگی نے وفا نہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا دروازہ زندگی بند ہو گیا۔ تو معاذ اللہ اس برے عمل کے کرنے کی کیا حاجت کہ پہلے آدمی کافر ہو معاذ اللہ اور اس کے بعد مسلمان ہو جائے، اس ارادے کے ساتھ کہ اسلام لانا سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اب خود سوچیے ایک کافر کے لیے انعام رکھا ہے کہ وہ اسلام قبول کرے تو سارے گناہوں سے نجات پا جائے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں پہ تو زیادہ مہربان ہے۔ اس لیے آپ کو کوئی برا عمل کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، دل میں پختہ ارادہ کریں کہ آئندہ یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، اور یہ ارادہ آپ کا اللہ کے خوف کی وجہ سے ہونا چاہیے، تمام گناہ بخشے جائیں گے اور ہم گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے۔ لہذا اس قسم کی احمقانہ کارروائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی کی نظیر ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں، ضمناً آگے ہی بات تو عرض کرتا ہوں، جسے فقہا نے لکھا کہ اگر ایک عورت ہے، اس کا شوہر اسے طلاق نہیں دیتا، اگر معاذ اللہ کوئی عورت مرتدہ ہو جائے، اسلام سے خارج ہو جائے، تو اس کا اور شوہر کا نکاح ٹوٹ جاتا۔ تو کسی نے اگر عورت کو مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو، مرتدہ ہو جاؤ، پہلے اسلام کو چھوڑ دو، نکاح ٹوٹ جائے گا، پھر دوبارہ اسلام قبول کر لینا، تو پھر یہ کہ جدید نکاح ہوتا ہے، اگر تم چاہو گی تو اس سے نکاح کرو، نہ کسی اور سے کر لینا۔ تو جو یہ مشورہ دے گا وہ فوراً کافر ہو جائے گا، اور اگر عورت نے مشورہ قبول کیا تو یہ بھی کافرہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ گناہ جس طرح کفر اختیار کرنا یہ کفر ہوتا ہے، اسی طرح کفر اختیار کرنے کا پختہ ارادہ کرنا یہ بھی کفر ہوتا ہے۔ تو معاذ اللہ یہ وساوس نہ آنے پائیں، اس مقام کے اعتبار سے ہم نے بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی، توجہ رکھیے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الا من تابا، مگر وہ شخص جس نے توبہ کی، و آمنا، اور وہ ایمان لے آیا، و عمل عملا صالحا، اور اس نے اچھے عمل کیے۔ اچھے عمل کیے یعنی ایمان لانے کے بعد اس نے اپنے اعمال کو سنوارا۔ ایسا نہ ہو کہ اسلام لانے کے بعد وہ پھر بھی وہ عمل کرتا رہے جو اسلام کے منافی ہیں، عقائد اسلام کے منافی ہیں۔ مثلاً کوئی شخص ہے، وہ کہتا ہے جی میں توبہ کرتا ہوں اور مسلمان ہو گیا، تھا وہ پہلے بت پرست لیکن ابھی بھی وہ بتوں کی عبادت جاری رکھے، تو یہ مسلمان نہیں ہے۔ ایمان لانے کا مطلب صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا نہیں ہوتا، بلکہ ایمان لانے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے
کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو کچھ ہمیں ملا یا وہ جو کچھ اپنے رب کے پاس سے لے کر آئے اسے حق اور سچ تسلیم کرتا ہوں، اور نبی کریم جو کچھ لے کر آئے اگر اس کا ہم خلاصہ نکالیں تو یہی ثابت کرتا ہے کہ مذہب اسلام کے علاوہ تمام بقیہ جتنے بھی دین ہیں، جتنے مذاہب ہیں، سب باطل ہیں، سب کی تعلیمات ٹھیک نہیں ہے، صحیح تعلیم بس اس کی ہے مذہب اسلام کی۔ لیکن یہ وسوسہ نہ ہے کہ ادیان جو سابقہ بھی تھے، دین موسیٰ تھا، دین عیسیٰ تھا، اس کی معاذ اللہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تمام باتیں غلط تھیں، ایسا میں نہیں عرض کر رہا ہوں، تمام کیا اس کی تو کوئی بات غلط نہیں تھی، وہ اللہ کی جانب سے ہی تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کا مسلمان ہونا اسی وقت معتبر ہوگا کہ جب وہ اس وقت موجودہ جو اسلامی عقائد ہیں ان سے ٹکرانے والے بقیہ یا اس کے عقائد سے ٹکرانے والے بقیہ تمام عقائد کے غلط ہونے کا اقرار کرے، وہ یہ کہے کہ مذہب اسلام حق ہے، باقی اس کے خلاف جتنے بھی عقیدے ہیں یا جن کو مذہب اسلام جن عقائد کو غلط قرار دیتا ہے میں ان کو غلط قرار دیتا ہوں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، مثال کے طور پہ کوئی عیسائی ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، ہماری ہر بات کو تسلیم کرتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا رہوں گا بس، تو اس کا اسلام معتبر نہیں ہے، یہ کافر رہے گا۔ تو وہ عمل عملا صالحا سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ شروع کر دے، بلکہ ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرنے کا مطلب یہی ہے کہ عملی طور پر یہ احکام بھی اپنے اوپر نافذ کرے اور اپنے عقائد کو بالکل ایسا خالص کر لے کہ کسی غلط عقیدے کی پھر گنجائش نہ رہے، باقی تمام عقائد باطلہ کا انکار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے فرمایا کہ جب آپ کسی کو مسلمان کریں، مسلمان کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، سب سے پہلے آپ سامنے والے کو بٹھا لیں، اس کے لیے غسل کرنا بھی کوئی حاجت نہیں ہے، آپ پہلے اس کو کلمہ پڑھا دیں، جس طریقے سے میں عرض کر رہا ہوں وہ کام کروا دیں، اس کے بعد غسل کا حکم دے دیجیے گا۔ بعض لوگ بولتے ہیں جائیں پہلے غسل کر کے آئیں پھر آپ ہمارے پاس آئیے گا، اس کو فقہاء نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں جائیں غسل کر کے آئیں، وہ ابھی تو پختہ ارادہ تھا کہ مسلمان ہو جاتا ہوں، اب وہ باہر نکلا، اسے کوئی جاننے والا مل گیا، اس کا پرانے مذہب والا، اس نے کہا تم کہاں جا رہے ہو، کہا غسل کرنے، کہا کیا مطلب، جی میں اسلام قبول کر رہا ہوں، اب اس نے اگر بہکا دیا تو وہ تو غائب ہو جائے گا۔ یا ویسے بھی شیطان ساتھ ہوتا ہے، شیطان کہاں چاہے گا کہ کوئی شخص کسی باطل دین کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لے، تو اگر وہ